我是从那个 میں خبے کے علاقے ینجیاؤ سے ہوں۔ ان کے باغ کے سیب بہت مزیدار اور خاص طور پر میٹھے ہوتے ہیں۔ ابتدا میں مجھے میرے چھانگ پھنگ کے ایک دوست نے ان کے سیب خریدنے کی تجویز دی تھی۔ اس نے بتایا کہ یہ سیب غیر معمولی طور پر مزیدار ہیں اور اب 7-8 سال ہونے کو ہیں کہ میں یہاں سے سیب منگوا رہی ہوں۔ میں ہر سال یہاں آتی ہوں اور سیب خریدتی ہوں۔ دیکھیں یہ وہی سیب ہیں جو میں نے ابھی آرڈر کیے ہیں۔ میں بیجنگ میں چانگپنگ ڈسٹرکٹ میں چائنا قطر فرینڈشپ پکنگ گارڈن پہنچا ہوں اور حیران کن طور پر اس میں حیران ہوں کہ کون سا ایسا تعاون ہے جس میں قطر کا نام بھی شامل ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ قطر کی خواتین نے پکنگ گارڈن کے لیے فنڈ عطیہ کیے تھے اور اس جو گارڈن کی بانی ہے وہ بھی اعلیٰ اقسام متعارف کروانے کے لیے اور ان کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک گئی تھیں۔ میں یہ کام 30 سال سے کر رہی ہوں۔ جب میری عمر قریب 20 سال تھی۔ آج بھی یہ کام جاری ہے۔ جب پھول کھلتے ہیں اور پھل پیدا ہوتے ہیں تو یہ دیکھنا بہت سکون دیتا ہے کیونکہ یہ سب میری محنت کا ثمر ہے۔ جب پیداوار کم ہوتی ہے تو میں سوچتی ہوں کہ ایسا کیوں ہوا اور پھر میں تجربات سے سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ جب میں آخر کار زیادہ اور عمدہ معیار کی پیداوار حاصل کرتی ہوں جس کی مارکیٹ میں مانگ ہوتی ہے تو مجھے واقعی خوشی ہوتی ہے۔ ایسے فریش ہیں، دھونے کی کوئی ضرورت محسوس ہی نہیں ہو رہی کیونکہ آرگینک ہیں۔ ہم یوریا استعمال نہیں کرتے، اس کے بجائے ہم مختلف پرندوں کے فضلے کو خمیر کر کے کھاد کے طور پر کھیتوں میں استعمال کرتے ہیں۔ ہر بار سردی کے موسم میں ہم درختوں کو ٹھنڈے پانی سے سیراب کرتے ہیں اور اگلے سال بہار کے شروع میں مٹی کو پلٹتے ہیں۔ یہ طریقہ درختوں کو غذائی اجزاء بہتر طور پر جذب کرنے میں مدد دیتا ہے۔ گرین پلانٹنگ کا نظام نامیاتی کھادوں اور حیاتیاتی کنٹرول کے طریقے استعمال کرتا ہے تاکہ کیمیائی کیڑے مار ادویات کے استعمال کو کم کیا جا سکے، جس سے مٹی اور پانی کے وسائل کا تحفظ ہوتا ہے اور پائیدار ترقی کو ممکن بنایا جاتا ہے۔ کاشتکاری کا یہ طریقہ نہ صرف پھلوں کے معیار کو بہتر بناتا ہے بلکہ ماحولیاتی آلودگی کو بھی کم کرتا ہے، جس کے نتیجے میں معاشی اور ایکولوجیکل دونوں طرح کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ سیبوں کی جو سب سے اہم خصوصیت ہم نے دیکھی کہ ان کی اتنی زیادہ پیداوار کیوں ہوتی ہے اور اتنی اچھی کوالٹی کے کیوں ہوتے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک سیب کو اتنی کیئر دیتے ہیں جیسے ایک انڈے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ ایک ایک سیب پر انہوں نے ایک ایک بیگ جو ہے وہ لپیٹا ہوا ہے اور اس سے نہ صرف وہ محفوظ رہتا ہے بلکہ جو اس پر بیماریاں ہیں یا جو کیڑے مکوڑوں کا حملہ ہے اس سے بھی اس کو بچایا جا سکتا ہے۔ جب سیبوں کو ایک مدت کے لیے تھیلوں میں رکھا جاتا ہے تو وہ حصہ جو سورج کی روشنی کے سامنے نہیں ہوتا سبز رہتا ہے، اس لیے کسان سیب کی سائڈ تبدیل کر دیتے ہیں تاکہ رنگ زیادہ یکساں ہو سکے۔ پاکستان جو مختلف ممالک سے سیب امپورٹ کرتا ہے، ہمارے ہاں 5واں دنیا کا بہت بڑا ملک ہے، وہ اگر چائنیز ٹیکنالوجی استعمال کرے اور چائنیز تجربات سے مستفید ہو تو ہم تھوڑے سے علاقے میں تھوڑے سے رقبے میں بہت زیادہ کاشت کر سکتے ہیں اور ہمیں امپورٹ کرنے کے بجائے ہم اس قابل ہو جائیں گے کچھ عرصے میں کہ ہم ایکسپورٹ کر سکیں گے۔ میری تجویز ہے کہ اگر آپ پھلدار درختوں کی صنعت کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو اپنے ذاتی کنویں بنانا سب سے بہتر ہوگا۔ ہم اس وقت پانی کی بچت کے لیے ڈرپ آبپاشی کا طریقہ استعمال کر رہے ہیں۔ ڈرپ آبپاشی کے ذریعے جب آپ سوئچ آن کرتے ہیں تو یہ پانی کے کالم بناتا ہے جو درختوں کو براہ راست سیراب کرتے ہیں۔ پرانے طریقے یعنی فلڈ آبپاشی کے برعکس جس سے پانی ضائع ہوا کرتا تھا، اب کنارے جنہیں عموماً پانی کی ضرورت نہیں ہوتی بھی سیراب ہو رہے ہیں۔ یہ نظام درخت کی بنیاد کے گرد پانی سپرے کرتا ہے۔ ہم ایک طریقہ طویل آبپاشی مختصر وقفہ بھی استعمال کرتے ہیں جہاں آپ 1 گھنٹہ پانی دیتے ہیں پھر 1 گھنٹہ پانی بند رکھتے ہیں تاکہ پانی جذب ہو سکے۔ اس سے بخارات کم ہوتے ہیں۔ جب پانی جذب ہو جاتا ہے تو آپ دوبارہ پانی چلاتے ہیں جو پانی بچانے میں مددگار ہوتا ہے۔ یہاں سیب کے درخت چھوٹے ہیں برعکس گلگت بلتستان کے جہاں سیب کے درخت بہت بڑے ہوتے ہیں۔
تو کیا وجہ ہے کہ یہاں سیب کے درخت اتنے چھوٹے ہیں اور پیداوار بہت زیادہ ہے؟ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چانگ پنگ باغ کے تقریباً تمام سیب کے درخت چھوٹی جڑوں والے ہیں۔ یہ اقسام پست قامت ہوتی ہیں اور زیادہ تعداد میں درختوں کی کاشت کے لیے موزوں ہیں۔ معیاری سائز والی جڑوں کے مقابلے میں اپنے چھوٹے قد کے باعث بونے سیب کے درختوں سے پھل چننا اور ان کی دیکھ بھال کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ پھلوں کی دیکھ بھال کے حوالے سے تراش خراش کرتے وقت درخت کو صحیح طریقے سے سنبھالنا ضروری ہے۔ درخت کو ہر جگہ پھل پیدا نہ کرنے دیں۔ جب پھل بننے لگے تو صرف کچھ پھل پیدا ہونے دیں۔ بہترین پھل رکھیں اور چھوٹے یا ناقص پھلوں کو نمو نہ پانے دیں۔ ہم مرکزی پھل کو ترجیح دیتے ہیں اور ہر شاخ پر زیادہ تعداد کی بجائے صرف 1 یا 2 پھل ہی رہنے دیتے ہیں۔ اس سے پھل کی شکل بہتر ہوتی ہے، سائز بڑا ہوتا ہے اور معیار میں اضافہ ہوتا ہے۔ سیب کی کاشت سے زیادہ منافع حاصل کرنے کے لیے فروخت اور انتظامی تکنیکوں کے ساتھ ساتھ کاشتکاری کا طریقہ بھی بہت اہم ہے۔ حالیہ برسوں میں خاص طور پر فیملیز کے لیے باغ میں جا کر پھل چننے یا توڑنے کا ماڈل تیزی سے مقبول ہو رہا ہے، یعنی سیاح باغ کا دورہ کر سکتے ہیں، پھل توڑ اور چکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کام کے تجربے اور فصل کی کٹائی کے عمل سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ یہ ماڈل نہ صرف سیاحوں کے لیے شاندار تجربات کا حامل ہے بلکہ مقامی پھلوں کے کاشتکاروں کی آمدنی کے اضافے کے ساتھ ساتھ دیہی سیاحت کی ترقی کو بھی فروغ دیتا ہے۔ یہاں سیب کے درختوں کے علاوہ 23,000 مختلف قسموں کے اور درخت بھی ہیں، جس سے سالانہ 1 ملین کلو گرام جو پیداوار ہے وہ حاصل ہوتی ہے، اور مختلف پھلوں کو ان کی مختلف پختگی کے حساب سے اتارا جاتا ہے، جس سے آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔